لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی گزشتہ پروگراموں کی طرح ہم غیب سے تعلق رکھنے والے بعض امور جو ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ غیب سے مراد یہ ہے کہ جن کو انسان کی قسمت سے، اس کے حال احوال سے تعلق ہے، اور انسان اپنے محدود علم کی وجہ سے آئندہ پیش آنے والے واقعات کو، حالات کو نہیں جانتا، اور اس کی ہمیشہ جستجو میں رہتا ہے۔ اس جستجو کو سیراب کرنے کے لیے، اس کے مکمل کرنے کے لیے انسان علم کی مختلف راہوں پر چلتا ہے۔ ان میں سے جو ہے کہ ستاروں کے متعلق علم ہے، کہ آفے کا علم ہے، کئی اور علوم ہیں، ان سے لوگ جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں۔ وہ کس حد تک درست ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہم ان موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو توازن ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے آج کے دور میں۔ بعض لوگوں نے ایسا رنگ اس کو دے دیا ہے کہ وہ ایک کاروبار بن کے رہ گیا ہے، اور دین یا مذہب کی چھتری کے نیچے وہ کام ہو رہا ہے کہ لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، دین اور مذہب کا نام لے کر لوگوں کو بہلاوا دیتے ہیں، ان سے پیسے بٹورتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتائیں گے، ہم فلاں علم کے ماہر ہیں، فلاں علم یہ کہتا ہے، جو ہے رمل یہ کہتا ہے، علم الاعداد یہ کہتا ہے، ستاروں کا علم یہ کہتا ہے، کہ آفا شناسی یہ کہتی ہے، ہاتھوں کی لکیریں یہ بتاتی ہیں۔ اور بعض لوگ تو مسلمان ہونے کے باوجود یہاں تک گئے ہیں کہ ہندو پنڈتوں سے جا کے جنم کنڈلی پوچھتے پھرتے ہیں، ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور مداہنت اس حد تک اختیار کی ہے کہ جہاں بنیادی فرق ہے کہ توحید کا اور ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور اور ان کی عبادت، اس حد کو بھی کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے ہیں، کیونکہ جب انسان توہمات کی پرستش شروع کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان موضوعات پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں کہ کوئی شک شبہ جو ہے وہ کسی کے ذہن میں اس کے نتیجے میں پیدا نہ ہو، اور اگر ہے تو وہ دور ہو جائے۔ علوم کی کیا حقیقت ہے، جس حد تک وہ مستند ہیں ان کو ضرور ماننا چاہیے، اس سے نہ اسلام روکتا ہے، نہ احمدیت نے کبھی اس حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہے۔ میں کوئی الگ الگ دو باتیں جو ہیں ان کے کہنے کا مقصد نہیں ہے، صرف زمانوں کا فرق ہے، اس لیے اسلام اور احمدیت الگ اس لیے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وقت میں جو تعلیمات دی ہیں، اور آج کے زمانے میں حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن امور کو، اور آپ کے خلفاء نے جن امور کو بیان فرمایا، ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہمیں معیت حاصل ہے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب کی۔ ان بزرگان کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور مختلف علوم جو اس ضمن میں ذکر کیے جاتے ہیں، جو سنے جاتے ہیں، ان پر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ خاصا جو ہم مختلف حصوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے علم الاعداد جو ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو علم الاعداد کیا ہے، ایک تو یہ تعارف ہمارے ناظرین کے لیے، دوسرا پھر یہ کہ وہ قسمت کے تعلق میں بیان کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے لیے فلاں عدد جو ہے وہ اچھا ہے، اور فلاں عدد اچھا نہیں ہے، اس سے آپ بچ کے رہیں، پرہیز کریں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود بیان فرما دیا کہ دو پہلو لوگ اس کا کرتے ہیں، ایک علم الاعداد، اور ایک ہے کہ اس عدد کا فلاں کی قسمت پہ اچھا اثر پڑا، فلاں پہ برا پڑا۔ تو جس طرح ہم کچھ پروگراموں سے اسی موضوع پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا کی ہیں،
ان کے اچھے اور برے اثرات تو بہرحال ہوتے ہیں، لیکن قسمتیں بدلنا، اس قسم کی جو باتیں ہیں جن پہ ہم آج کل گفتگو کر رہے ہیں، قسمتیں بدلنے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ علم الاعداد جس طرح کے اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، یہ عدد کا علم ہے، تعداد کا علم ہے، مختلف اس کو حروف ابجد کے لحاظ سے الف ب جیم دال، اس کے لوگوں نے اس کے نمبر مقرر کیے ہوئے ہیں، اور یہ علم آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہود و نصارہ میں بھی اس کا یہ علم موجود تھا اور رائج تھا، چنانچہ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب خدا تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوا اور اس میں حروف مقطعات کا نزول ہوا، تو کسی موقع پہ حضور سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، تو وہاں سے ایک شخص ابو یاسر جو یہودی تھا وہ گزرا اور اس نے وہ سنا الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس نے فوراً بھاگا اپنے بھائی جو اس کے لحاظ سے زیادہ عالم تھا، حیی بن اخطب، اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے آج میں سے گزر رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی الفاظ کی پڑھ رہے تھے، تو اگر یہ تو ایسا ہے جو اس میں اعداد کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حیی بن اخطب بھی اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا، اور اس نے آ کے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ کیا واقعی آپ پر اس قسم کی وحی کا نزول ہوا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے پھر مزید تائید تصدیق کروانا چاہی کہ یہ واقعی جبریل لے کے آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے وہیں پہ اس کے ان الف لام میم کا اعداد نکالے، تو اس نے کہا یہ تو 73 سال بنتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جس شخص کا زمانہ، جس کی نبوت کا زمانہ 73 سال ہو، کیا تم اس کو مانو گے؟ تو اس پہ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے الفاظ نازل ہوئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھ پہ کاف یا عین صاد بھی نازل ہوئے، اسی طرح اور آیات کا بھی حضور نے ذکر کیا، تو وہ حساب لگاتے گئے۔ تو اس پہ پھر آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہمیں چلتا، تو پھر وہاں سے واپس چلے، اور چلتے ہوئے بھی انہوں نے حساب لگایا، تو انہوں نے کوئی سارے جب کاؤنٹ کیے تو اس میں کچھ 700-750 سال کا زمانہ انہوں نے نکالا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ علم الاعداد تھا، لوگ حساب لگایا کرتے تھے اور اس سے زمانے اور لوگوں کی عمریں نکالا کرتے تھے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کا بڑی تفصیل سے ذکر فرما کے وہاں یہ بڑی خوبصورت وضاحت حضور نے فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی نبوت کے زمانے کی تعیین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھجوایا تھا، اور آپ کی تعلیم قرآن کریم دائمی تعلیم ہے، اس لیے اس میں زمانے کا تو ذکر اس طرح نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، ان کو منع نہیں کیا، یا انہیں یہ نہیں کہا کہ تم کیا حساب کر رہے ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی بات کا انکار نہیں کیا۔ اس بات سے حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی اس کا ہوگا سلسلہ۔ چنانچہ حضرت صاحب نے، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف پھر صورتوں سے ایک نکالا، ایک حضرت صاحب نے وہیں پہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں اسلام کی ترقیات کا ذکر بھی ہے اور اس کے پھر تنزل کا ذکر ہے، تو اس میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ الف لام میم جو ہیں ان کے اعداد 71 بنتے ہیں، اور یہ قریباً وہ زمانہ ہے جب یزید کی حکومت آئی، اور اس میں اسلام کی بظاہر جو احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق جو اسلام پہ ایک وقتی زوال کا وقت آنا تھا، وہ آیا ہے، وہ شروع ہوا ہے، وہاں سے وہ تنزل شروع ہوا ہے۔ تو یہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو یہ بیان فرمایا۔ اسی طرح سورہ مریم کے ذکر میں حضور نے فرمایا کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو وہ بھی قریباً 195 اس کے بنتے ہیں اعداد۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جب مسیحیت نے اسلام کی ترقی کے بعد دوبارہ ترقی حاصل کی ہے، اور یہ وہی زمانہ ہے جب اسپین کے کچھ حصے مسیحیت نے، عیسائی بادشاہت نے یا عیسائی فوجوں نے دوبارہ اسلام سے واپس لیے ہیں۔
تو اس میں بھی چونکہ سورہ مریم میں عیسائیت کی دوسری ترقی کا ذکر تھا، تو اس قسم کے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعداد کا ذکر کیا۔ یہ تو ہو گئی حدیث کی بات۔ جہاں تک حکم عدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، تو حضور فرماتے ہیں، حضور نے اس کے متعلق مختلف اعداد بیان فرمائے ہیں اور اس سے حضور نے اعداد نکالے ہیں، اور ساتھ حضور نے یہ فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ، بعض جگہوں پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً میری توجہ اس طرف کروائی کہ اس لفظ کے یہ اعداد بنتے ہیں۔ اور میں چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں، ویسے تو اس میں تفصیلی حضور نے گفتگو فرمائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور نے یہ فرمایا کہ غلام احمد قادیانی جو ہے، ایک دفعہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو حدیث میں آیا تھا کہ مسیح موعود 13ویں صدی کے آخر پہ آئے گا، تو کیا اس حدیث میں میرا بھی کوئی دخل ہے، کوئی بنتا ہے تعلق؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ الہاماً میری توجہ اس طرف دلائی گئی کہ غلام احمد قادیانی کے جو اعداد ہیں وہ شمار کیے جائیں، تو وہ 1300 بنتے ہیں۔ تو اس سے کہ یعنی، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں چونکہ قادیان میں میرے علاوہ غلام احمد اور کوئی نہیں ہے، اور اس لحاظ سے پوری دنیا میں غلام احمد قادیانی میرے علاوہ کوئی نہیں اس وقت، تو غلام احمد قادیانی میں ہی ہوں جس کے 1300 اعداد بنتے ہیں، اور میں ہی وہ شخص ہوں جس نے 13ویں صدی کے آخر پہ دعویٰ کیا۔ اسی طرح حضرت صاحب نے قرآن کریم کی بعض آیات، مثلا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ اس کے 1275 اعداد بنتے ہیں، اور یہ وہی زمانہ ہے جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بلوغت، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری پیدائش ثانی اور تولد روحانی ہوئی ہے اس وقت قمری مہینے کے لحاظ سے، تو یہ وہی وقت ہے جب بعثت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا اور ماموریت کے دعوے شروع ہوئے۔ اسی طرح ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا علی ذہابا بہ لقادرون، کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کو ہم لے جانے کے بھی، کا سورۃ مومنون کی آیت ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں کہ اس کے اعداد بھی 1274 بنتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو ہے کہ جب اسلام جو سریہ پہ چلا جائے گا، قرآن احادیث میں آیا کہ لو کان الایمان بسریہ، تو اس میں اسلام کے ایمان کے سریہ پہ چلے جانے کا ذکر تھا، گویا علم قرآن اسلام بالکل معدوم ہو جانے تھے اور جہالت پھیل جانی تھی، اور یہ وہی وقت ہے جس وقت پھر خدا کے انبیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے اعداد، اسی طرح سورۃ العصر سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اعداد نکالے کہ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہاماً میری توجہ اس طرف مبذول کروائی گئی کہ اس میں وہ زمانہ ہے جو حضرت آدم سے لے کے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، درمیان والا زمانہ، اس کا اس میں ذکر ہے۔ تو جہاں تک اعداد کا تعلق ہے، کسی چیز کی عمر نکالنا، کسی قوم کا زمانہ نکالنا، وہ تو اس سے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن دوسرا مستند ہے، اور دوسرا اس کا پہلو کہ فلاں تاریخ کو کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہے تو بڑا خوش قسمت ہے، یا فلاں عدد اس کے لیے بڑا قسمت اس کا بدلنے والا ہے، تو یہ وہی بات ہے جس پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی بات کہ خود محنت کرو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، خدا کو کچھ سمجھو، توحید کو پکڑو، تو پھر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، کہ علم الاعداد جو ہے وہ بطور علم جو ہے مستند ہے، پرانا ہے، اور اسی کا نام جو ہے ابجد بھی ہے، اور جو حروف الجمل غالباً یہ بھی اس قسم کا بھی کوئی اس کا نام شاید آتا ہے، جفر بھی اس کو کہتے ہیں، کہ جو ہے اعداد کے ذریعے چیزوں کا معلوم کرنا، واقعات کا، قوموں کا، جی ہاں جی، اور اس کی جو ہے بنیاد حروف ہجا جو ہیں، حروف تہجی، جو عام ترتیب سے ہٹ کے ہیں، یہ ہٹ کے ہیں، یہ یعنی ابجد اس کا پہلا حصہ ہے کہ وہ چلتے یوں ہیں، ابجد، حوض، ہوتی، اس طرح کلمن، ساہوس، جی، کرشت، ہاں اس قسم کے ہیں وہ سارے، ضغط، ہاں جی، تو پہلا جو حصہ ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک، پھر 10 پھر 20 جو ہے 30 وہ 40 دہائیاں ہیں کہ 10 20 30 پھر 40 سینکڑے شروع ہو جاتے پھر سینکڑے سے جو ہے 1000 تک۔ تو اس طرح ان اعداد کو جمع کر کے، جو مثلا الف لام میم کا بھی جو تھا کہ اس طرح اس کا الف کا جو ہے وہ 1 ہوا، تو جو ہے وہ میم کے جو ہے وہ 30 ہوئے،
لام کے جو ہے وہ 30 ہوئے اور میم کے 40 ہوئے، ہاں جی، تو 30 40 اور 1 مل کے 71 ہو ہوئے، جاتا کہ اس طرح اس کا جو نکالنے کا طریق ہے وہ یوں ہوتا یہی ہے ہے کہ جی۔ اس کو جمع کر کے آپس میں تو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے خضر، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دوسرا عدد کی بات ہو گئی، ایک اور جو ہے مسئلہ درپیش جو ہوتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کہ آپ کے لیے یہ خوش قسمتی کا دن ہے، اور فلاں دن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس دن کوئی اہم کام نہ کریں، اس سے بچ کریں۔ نجومی جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دنوں کے حوالے سے اگر ہم غور کریں کہ وہ اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، تو خدا تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایام کو پیدا کیا تو وہ اپنی کیفیات کے اعتبار سے برابر ہیں۔ آگے بعض اوقات بعض دن بعض لوگوں کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں، یا بعض لوگوں کے یعنی دیکھیں ایک دن کسی کے لیے اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہی اسی وجہ سے وہ دوسرے کے لیے برا ہو۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک موقع پر ذکر فرمایا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون، فرمایا کہ جو روم ہیں وہ مغلوب ہو گئے، اور عنقریب ہی کچھ عرصے کے بعد وہ پھر غالب آ جائیں گے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب یومئذ یفرح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فی بضع سنین کا لفظ بھی آتا ہے درمیان میں، کہ چند سالوں کی بات ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس دن ایک بہت بڑی خوشی بھی دے گا۔ اب یہ ایک نسبتی امر چل رہا ہے کہ ایک طرف رومیوں کو خوشی مل رہی ہے۔ جب رومیوں کو خوشی مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بالمقابل جو فارسی لوگ تھے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ ہار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک وہاں پہ بتایا کہ وہ جو مومن ہیں وہ اس دن خوش ہوں گے۔ تو یہ مکی دور کی پیشگوئی تھی جو قرآن کریم نے کی، اور مدنی دور میں پوری ہوئی۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، وہ بالکل اسی دن ہوا جس دن رومیوں نے، جو عیسائی تھے اور ایک لحاظ سے خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور جو آگ پرست تھے فارس لوگ، ایرانی لوگ، ان کے اوپر ان کو ایک فتح ہوئی، تو اس لحاظ سے ایک خوشی کا دن بنا۔ تو یہ ایک نسبتی کیفیت ہے کہ ایک طرف اگر خوشی ہو رہی ہے ایک لحاظ سے، تو دوسری قوم ہو سکتا ہے اس سے نقصان اٹھا رہی ہو اسی دن میں، اسی وقت میں۔ تو اس لحاظ سے کسی ایک دن کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فی ذات ہی اچھا ہے یا فی ذات ہی برا ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دن بعض لوگوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ کسی کے گھر شادی ہوتی ہے، کسی کے گھر ماتم ہوتا ہے، یہ دنیا کا وتیرہ ہے، سب نے دیکھا ہے، اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے۔ اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا۔ بعض ایام ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے دن کے طور پہ بتایا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ایام ہیں، اور بعض ایام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایام النحسات ہیں، جب خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر، تو مومنوں کے لیے ایک لحاظ سے وہ خوشی کا دن بھی ہوتا ہے۔ جیسے جس دن لیکھرام قتل ہوا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ہمیں خوشی ہوتی اس بات کی کہ یہ ایمان لے آتا اور اپنی بد زبانی سے باز آ جاتا، لیکن ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک نشان ظاہر ہوا۔ اور یہی الفاظ ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے زبان مبارک سے بھی سنے، جس دن ضیاء الحق کا جو پلین کریش ہوا، اور اس وقت بھی وہ مباہلے کی ذات میں چونکہ آ کے مرا، تو ہمیں مباہلے کی پورا ہونے کی خوشی تھی، لیکن ایک جان کے ضائع ہونے کا برل افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے اس کے لیے وہ برا دن تھا اور ہمارے لیے وہ اچھا دن تھا۔ تو دن فی ذات ہی اپنے اندر نہ کوئی برائی رکھتا ہے نہ کوئی اچھائی رکھتا ہے، بلکہ نسبتی امر ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ دن اچھا ہو، کسی کے لیے برا ہو، اور اس چیز کو قرآن کریم نے بھی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ لیکن یہ جو نجومی بیان کرتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے اچھا ہے، یہ دن آپ کے لیے نہیں اچھا، تو اس میں بنیادی طور پر ان کے علم کی اساس کوئی نہیں ہے، وہ اٹکل پچو باتیں ہیں، اور جب تک کسی علم کی اساس نہ ہو اس کے اوپر بنا کر کے انسان اپنے کام چھوڑ دے یا اپنے کام شروع کر دے تو وہ ہزیمت اٹھاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔
تو اس قسم کی کیفیات سے بچنا چاہیے. ورنہ باقی یہ ہے کہ دنوں کی جو ترتیب ہے، یا بعض دن اچھے ہو سکتے ہیں بعض حوالے سے، بعض دن یعنی ان سے کم تر ہو سکتے ہیں. اس کی کیفیت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرو. اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی کہ یہ وہ دن ہے جب خدا تعالیٰ کے سامنے انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اگر انسان نے اس دن روزہ رکھا ہو تو اس حوالے سے اس کی وہ اچھے اعمال خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے، تو اس کا جو درجات ہیں وہ بلند ہوں گے. اسی طرح جمعہ کا دن ہے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے. اس دن چونکہ جمعہ کی نماز آتی ہے اور مومن بھائی جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو کر ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال بھی ان کو پتہ چلتا ہے، اور ایک معاشرتی طور پر مل بیٹھنے کا دن ہے. خدا تعالیٰ کی اجتماعی طور پر سارے لوگ جو ایک شہر کے ہیں یا ایک علاقے کے ہیں، ایک محلے کے ہیں، وہ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس دن کی اہمیت اور افادیت بہرحال اپنے طور پہ بڑھتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دن چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے اس میں کسی کی قسمت اچھی ہو جائے گی، اور دوسرا دن جو جمعہ کا نہیں ہے اس میں کسی کی قسمت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. اچھے ہونے کے پہلو کو اس حد تک تو لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ایام میں کوئی ایسی خاص اپنی عبادات رکھی ہیں، انسان کو توجہ دلائی ہے، اس کے نتیجے میں انسان اس پر عمل کر کے وہ برکات حاصل کرے اور اس کو فائدہ پہنچے. لیکن یہ کہ اس دن میں وہ کوئی کام تو ایسا نہ کرے جو ہے، بلکہ توہم پرست جو امور ہیں ان کی طرف راغب رہے اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھے کہ نتائج سارے اچھے پیدا ہوں گے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل. اور انسان اس سے انسان میں ہمت اور جرأت نہیں پیدا ہوتی بلکہ بزدلی پیدا ہوتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ دین کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کو بزدلی سے دور کرنا ہوتا ہے. ایک بزدلی ہی ہے جو انسان کو ہر چیز کے آگے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہے. اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہو، استوار ہو، تو اس میں وہ قوت آتی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق توحید کے ساتھ جب جڑتا ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ جب جڑتا ہے، تو پھر وہ چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور توہم پرستی سے نکل کے وہ بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کر کے کام کر جاتا ہے، اور اس سے وہ فوائد ہمیشہ حاصل کرتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ارادہ وہ اپنی جگہ کرتا ہے، جیسے کہ فرمایا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ ارادہ اپنا کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا توکل ہونا چاہیے. اور جو اس طرح کے امور ہیں کہ جن سے ایسے علوم کے اوپر انسان اپنے اعمال کی بنیاد نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس سے جو اسباب اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ بھی انسان اتنی شدت اور قوت کے ساتھ اختیار نہیں کر سکتا. اگر کسی ظنی علم پر بنیاد ہوگی تو انسان کو اپنے کام میں نتائج پیدا کرنے کے لیے جو کوشش اور محنت درکار ہے وہ اس پر اس طرح عمل پیرا نہیں ہو سکتا. اور پھر توہم پرستی کا یہ بھی نتیجہ اسی لیے جو مشرک ہیں ان کے ہاں چونکہ ہر بات میں ایک قسم کا توہم ہے اور مختلف امور کی پوجا کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک ذات تو موجود نہیں جس کو ہر چیز کا منبع سمجھا جائے، جس کو ہر چیز پر قادر سمجھا جائے. یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ کے دربار میں جو ہے مسلمان گئے اور اس کو جا کے دعوت دی اسلام کی، اور اس کو جو ہے کہا کہ تم یہ اسلام قبول کرو اور اپنی رعایا جو ہے اس پر ظلم نہ کرو، اور جو ہے ہم امن سے رہ سکتے ہیں، وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو تم روکنے کی کوشش کرو گے تو پھر اس کے لیے جو عملی جہاد ہے وہ بھی ہوگا. تو اس نے جواباً یہ کہا کہ میں یہ مٹی لو، تم میرے ملک سے جو ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے. تو انہوں نے کہا تم نے، وہ صحابی جو انہوں نے کہا تم نے یہ اپنی مٹی جو ہے اپنی زمین جو ہے ملک ہمارے حوالے کر دیا ہے. تو اس وہم کے ساتھ جو ہے اس پر بہت برا اثر پڑا تھا اس بادشاہ پر، کیونکہ مشرکانہ عقائد تھے. کوئی جو ہے ایسی توحید کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کسی ذات پر، کامل ذات کے اوپر یقین نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں اس کو ایسے توہمات جو ہیں اس کے ذہن میں جنم لینا شروع ہو گئے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام فوائد انسان کے لیے پیدا کرتا ہے، تمام برکات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ کوئی دن ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص جو ہے مہربانی سے کسی نسبت سے برکت دی ہے تو انسان کو اس میں عمل کرنے سے برکت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن بطور دن کے کسی دن کا منحوس ہونا جو ہے اپنی ذات میں نہ تو قرآن کریم میں اس کی کوئی سند ملتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو بابرکت وہ دن ہے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا صاحب نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ ابو جہل بھی انہی دنوں میں بنا اور ابو بکر بھی انہی دنوں میں بنے، جی بالکل، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یعنی وہ کیفیت ہے کہ اس دن سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، وہ آپ کے ساتھ ذات کے ساتھ جو وابستہ چیزیں ہیں، اگر آپ تو وہ پرستی کو چھوڑیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ اگر ان ایام کے چکر میں پڑے تو کام تو بندہ کرتا نہیں ایسا، اور ہمت اس کی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس بنا پہ وہ کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں قرار دے سکتا۔ پھر یہ اس کا اپنی توہم پرستی ہے اور بد عقیدگی ہے جو اس کی راہ میں حائل ہو کر اس کو ترقیات سے روکتی ہے۔ اس کا دن کے برے ہونے سے یا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی دن یا جگہ جو ہے ان کو اس حد تک نسبت تو ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں کوئی اچھائی کرنی ہے، کوئی جو ہے اچھا وجود وہاں رہتا ہے، اس کی برکتیں حاصل ہونا جو ہے وہ تو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں کوئی نحوست پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر اس وقت میں کوئی ایسی نحوست ہے، اس کا ہمیں کوئی ایسا جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں کوئی ایسا وجود جو ہے وہ نہیں ملتا۔ خاصا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کرنے لگا تھا کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ان ایسے واقعات کی وجہ سے ان کی ایک مقام، ایک مرتبہ مل جاتا ہے اور ان کی ایک برکت قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان جب تک فرض نہیں ہوا تو حضور بڑی باقاعدگی سے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس لیے حضور روزہ رکھتے تھے، شکرانے کا روزہ تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی تھی۔ اب وہی بات جو داؤد صاحب نے کی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے وہ دن حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے لیے تو بڑا بابرکت دن تھا، اس دن انہیں نجات ملی، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے وہ بڑا بے برکتی کا دن تھا، کیونکہ اس میں وہ ناکام و نامراد ہوا، اس کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ تو یہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، اور اس دن وہ ایک نیکی کے کام کی خاطر ایک روزے کی شکرانے کا روزہ حضور رکھا کرتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں بزرگان کا۔ ناظرین کرام، ان سب امور پر جو بات کی ہم نے، مقصد یہ ہے کہ جس حد تک ان علوم کی حقیقت ہے اس کا بھی ہم ادراک حاصل کریں، اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے ضرور جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، لیکن جو اصل ہماری منزل ہے، جو اصل مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی توحید، اس پر سے توجہ جو ہے وہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی پیارے اور زوردار الفاظ میں جو ہے اس مضمون کو، سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب اس کتاب میں یوں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا یعنی پاک سمجھنا، اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا یعنی عزت دینے والا اور ذلت دینے والا، کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول